سے حالت روزہ میں بہت سے مریض ڈائبٹک ہوتے ہیں، وہ انسولین وغیرہ لگاتے ہیں، تو انسولین کے انجیکشنز لگوانا وہ بھی بالکل جائز ہے۔ اور البتہ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہاں کی حد تک تو ہے جواز، لیکن عام طور پر جو انسولین لیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ بلڈ شوگر زیادہ ہونے کے لحاظ سے تو ایک مسئلہ ہوتا ہی ہے، جس کے لیے بہرحال پھر انسولین وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات انسولین لگانے سے تو یہ کچھ کھانا پینا بھی بعض اوقات ضروری ہوتا ہے اس کے اندر، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسولین لگانے سے یا بلڈ شوگر ایک دم سے لو ہونے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو اب اس کی تو تفصیل میں بھی فی الحال اتنا زیادہ نہیں جا سکتے، جو اتنے ان کے الگ سے مسئلے ہوتے ہیں کافی دقیق، ان کو خود کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر ان مسئلوں کو حل کرنا چاہیے۔ تو بہت سے ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم روزہ بھی رکھ لیں، اور کبھی ان کی بلڈ شوگر ڈاؤن ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایک کینولا لگا کر رکھتے ہیں تاکہ وہ گلوکوز کے اسی وقت انجیکشنز وغیرہ لگا کے اپنی شوگر کو بڑھا سکیں، کیونکہ لو شوگر زیادہ خطرناک ہوتی ہے بنسبت ہائی شوگر وغیرہ کے، اور آدمی ایک دم سے بے ہوش وغیرہ ہو جاتا ہے۔ حالت روزہ میں اگر کسی کو کمزوری ہو جائے، دوا کے جو ڈرپ ہوتی ہیں وہ تو سب لگوانے کی اجازت ہے، البتہ غذائی کمی کو دور کرنے کے لیے، طاقت وغیرہ کے لیے اگر کوئی شخص ڈرپ لگوائے تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں جائز ہے، لیکن امام خمینی اور رہبر معظم فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر طاقت والی جو چیزیں ہیں جو غذائی کمی کو دور کرنے کے لیے، انہیں روزے کی حالت میں نہ لگوایا جائے۔ جیسے طاقت کے مثلا کوئی انجیکشنز لگوائے اگر، تو آغا سیستانی کہتے ہیں جائے، لیکن آغا رہبر یا امام خمینی وغیرہ وہ کہتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو وہ اگر آیت اللہ خامنئی کے مقلدین آیت اللہ سیستانی کی طرف اس مسئلے میں رجوع کر لیں تو وہ بھی ڈرپ وغیرہ لگوا سکتے ہیں، گلوکوز کی بھی لگوا سکتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح سے غذائی کمی کو دور کرنے کے لیے جو ہوتی ہیں، یا طاقت کے انجیکشنز بھی۔ تو جیسے طاقت کے جو انجیکشن ہے وہی والا مسئلہ، چاہے وہ ڈرپ ہو یا طاقت کے انجیکشنز ہو، آغا سیستانی اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور رہبر معظم اس کو احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں کہتے، اور رجوع کی گنجائش اس کے اندر بھی موجود ہے۔ حالت روزہ میں ڈینٹسٹ کے پاس جا کر اپنا علاج کروانا، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بالکل علاج کروا سکتے ہیں، دانتوں کی صفائی کروا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ منہ میں مستقل ایک لحاظ سے کچھ اسپرے بھی ہو رہا ہوتا ہے پانی کا، بس حلق سے کوئی چیز نیچے نہ اترے، جو خون وغیرہ نکلتا ہے وہ بھی حلق سے نیچے نہ اترے، اور ظاہر ہے کہ اس کو کچھ رنس کر کے پانی کو یا اس کو آپ منہ سے نکال بھی دیتے ہیں، اور خون وغیرہ بھی اگر منہ میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی انسان تھوک دے، اور بس اس کے بعد وہ اتنا اگر معمولی، ابھی خیر خون کی بھی تھوڑی سی بات اور آئے گی، لیکن یہ کہ حالت روزہ میں ڈینٹسٹ کے پاس جا کر اپنا علاج کروانے کی اجازت ہے، بس کوشش یہ کریں کہ پانی یا خون میں سے کوئی چیز حلق سے یا کسی دوا کوئی حلق سے نیچے نہ اترے۔ بعض اوقات وہ سن کرنے کے لیے کچھ انجیکشنز وغیرہ بھی لگاتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، علاج کروانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ آنکھوں میں دوا ڈالنا بھی بالکل جائز ہے، چاہے اس کا ذائقہ آپ کو حلق میں محسوس ہی کیوں نہ ہو، آنکھ میں دوا ڈالنے کی بالکل اجازت، کان میں دوا ڈالنے کی بھی بالکل اجازت۔ اچھا، ناک میں اگر کوئی دوا ڈال رہے ہیں، ہاں ناک میں اگر کوئی دوا ڈالی جا رہی ہے، ناک بند ہے اور قطروں کی صورت میں ڈال رہے ہیں، تو قطرے تو ایک دم سے پھسل کے آپ کے حلق کے اندر جاتے ہیں، اس کو تو اجتناب کیا جائے۔ اگر قطرات کی صورت میں اس طرح سے، تو وہ تو ایک دم سے حلق میں جائے گا۔ ہاں البتہ اگر اسپرے کی صورت میں ہے تو اسپرے میں اس طرح سے وہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ قطرات کی صورت میں حلق سے گزر رہا ہو، اگرچہ اس کا کچھ ذائقہ اس دوا کا جو ہے وہ منہ میں محسوس ہوتا ہے ہمیں بعد میں، تو قطرات کی صورت میں ناک میں جیسے عام طور پر لیٹ کے جو قطرات ڈالے جاتے ہیں، وہ ایک دم سے آپ کو خود ہی محسوس ہوگا گلے میں میرا قطرہ گیا ہے، حلق سے گزر گیا ہے۔ لیکن اسپرے بھی اگر لیٹ کے کریں گے تو ایک دم سے وہ قطرات کی صورت میں جائے گا، لیکن اپ رائٹ پوزیشن میں بیٹھ کر اور پھر جو اسپرے کیا جاتا ہے، عام طور پر نہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ اگر قطرات کی صورت میں حلق سے نیچے اترے تو جائز ہے اس کا بھی۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسوڑوں سے کچھ خون نکلتا ہے اور ہماری بالکل توجہ نہیں رہی اور بے اختیار ہم نے اس کو نگل لیا، اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خون اتنا معمولی مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ تھوک میں گھل مل کر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اس کو نگل لے تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ مثلا اس نے خون کو تھوک دیا، لیکن پھر بھی ہلکا سا خون منہ میں آیا، لیکن اس طرح سے آیا کہ وہ تھوک میں گھل مل کے بالکل ختم ہو گیا۔ اب منہ کو اندر سے پانی سے پاک کرنا بھی اس لحاظ سے واجب نہیں ہوتا اگر اتنی معمولی مقدار، یعنی بس انسان اس کو تھوک دے تو منہ کو الگ سے پانی سے پاک کرنا بھی واجب نہیں، اگر اتنی معمولی مقدار تھی اس خون کی کہ وہ گھل مل کر ختم ہو گئی اس میں، تو بہرحال اور اس کے بعد ظاہر ہے اس لعاب کو جو کہ اس میں ختم ہو چکا تھا خون، اب اس کو اگر وہ نگل رہا ہے، اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح سے حالت روزہ میں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروانا،
مختلف بیماریوں کے لیے جو ڈاکٹر عام طور پر خون ٹیسٹ وغیرہ لکھتے ہیں، جب ان کے لیے لیب جاتے ہیں تو اس سے خون نکلوانا جائز ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، یعنی تمام بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروائے جا سکتے۔ حالت روزہ میں قے یا الٹی کرنا، اگر جان بوجھ کر کوئی الٹی کرے، منہ میں حلق میں کوئی چیز ڈالے یا کوئی جان بوجھ کے ایسی چیز کھائے جس سے اس کو الٹی آ جائے، معلوم ہے کہ اس سے الٹی آئے گی مجھے، تو اس سے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے الٹی کرنے پر مجبور ہو یا خود بخود الٹی آ رہی ہے، اس کا کوئی زور نہیں ہے اس میں، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور الٹی کر دے، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یعنی معیار وہی ہے کہ انسان خود سے کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اسے الٹی آئے حالت روزہ میں، اور وہ اسے پتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، پھر بھی جان بوجھ کر الٹی کر رہا ہے، تو اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، ورنہ روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو یا بے اختیار ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح سے روزے میں ظاہر ہے سحری بہت زوردار قسم کی ہم نے کی ہوئی تھی، تو روزے میں ڈکار وغیرہ بھی آ سکتی ہے، تو جان بوجھ کے بھی روزے میں ڈکار لی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی چیز منہ میں آ جائے غذا کے طور پر تو اسے جان بوجھ کر نگلنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، بے اختیار ڈکار آئی اور بے اختیار وہ واپس چلی گئی اندر، جو بھی غذا منہ میں آئی تھی وہ واپس حلق سے اتر گئی، تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر اسے نہیں نگلنا چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، اگر روزے دار ڈکار لے اور کھائی ہوئی غذا میں سے کچھ اس کے منہ میں آ جائے تو ضروری ہے کہ اسے تھوک دے، جان بوجھ کر نکلے گا تو روزہ باطل ہے، اور وہ ضروری ہے اس کی قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ جان بوجھ کے ایسے ہی جیسے آپ نے باہر سے کوئی چیز کھا لی، تو غذائی مواد کوئی بھی اگر نکل کے منہ میں اس طرح سے آیا تو جان بوجھ کر اسے نہیں نکل سکتے، اسے نکالنا ہی پڑے گا، باہر تھوکنا پڑے گا، ورنہ اگر جان بوجھ کے نکلا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے۔